قرآن مجید میں کئی مقامات کے اوپر اللہ تعالیٰ نے انسان کی تخلیق کے مقصد کو بیان فرمایا ہے کہ ہم نے انسان کو تخلیق کیوں فرمایا۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ ہم نے انسانوں کو اور جنوں کو صرف ایک مقصد کے لیے پیدا کیا ہے، الا لیعبدون، کہ یہ دنیا میں جا کے اپنے رب کی عبادت کریں گے۔ یہ جو سورہ ملک کی دوسری آیت میں نے دوران خطبہ پڑھی، الذی خلق الموت والحیات، یہ جو زندگی اور موت کا جو درمیان کا ایک حصہ ہے وہ اس لیے ہے کہ لیبلوکم، ہم تمہیں دیکھیں اور ہم تمہیں پرکھیں، ایکم احسن عملا، تم میں سے کون ہے جو اچھے عمل کر کے آیا ہے۔ آج ہمارے معاشرے میں علم تو بہت زیادہ موجود ہے اور ہمارے معاشرے میں تعلیم کی کثرت ہے اور بحث کے لیے ہمارے پاس گھنٹوں ٹائم اور وقت موجود ہے، لیکن نیک اعمال کرنے کے لیے ہمارے پاس وقت نہیں۔ ہم فروعی چیزوں کے پیچھے پڑ گئے ہیں، لیکن ہم نے حقیقت کو پس ڈال دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جب انسان کی تخلیق کا ارادہ فرمایا تو فرشتوں نے تو کہا کہ یا اللہ، ہم تیری تسبیح بھی کر رہے ہیں 24 گھنٹے، تیری حمد بھی بیان کر رہے ہیں، تیری تحلیل بھی بیان کر رہے ہیں، تو پھر انسان کو پیدا کیوں کیا جا رہا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تمہاری تخلیق صرف اس شرط پر کی گئی ہے کہ تمہارے اندر کوئی گناہ کا مادہ نہیں رکھا، کوئی خواہش یا کوئی اور تمہاری مصروفیت نہیں، صرف تمہارا کام ہی میری عبادت کرنا ہے اور میرا ذکر کرنا ہے۔ لیکن جس مخلوق کو میں پیدا کر رہا ہوں اسے دنیا میں بھیج کے اس کی دیگر مصروفیت بھی اس کے سامنے ہوں گی اور اس کے اندر مختلف قسم کی خواہشات بھی ہوں گی۔ ہم ان کو اس لیے پیدا کر رہے ہیں کہ یہ ساری خواہشات کو چھوڑ کے، حالانکہ ہونے کے باوجود یہ ہمارے بارگاہ میں، ہمارے دروازے پہ، ہماری بارگاہ میں اپنے سر کو سجدے میں جھکائے گا۔ اسے کاروبار نہیں روک سکے گا، اسے دوستوں کی محبت درمیان میں نہیں آڑے آئے گی، اور جو میرے بندے ہوں گے وہ سردی کی ٹھٹھرتی ہوئی راتوں میں ٹھنڈے پانی سے وضو کر کے بھی وہ میرے حضور کھڑے ہو کے اپنی جبینوں کو جھکائیں گے۔ یہ انسان کی تخلیق کا مقصد ہے۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اسی بات کی طرف فرمایا تھا کہ یہ جو زندگی برائے بندگی، کہ یہ جو زندگی ہے یہ ہے ہی عبادت کے لیے۔ اگر اس زندگی میں عبادت کا شوق نہیں تو پھر یہ زندگی سوائے شرمندگی کے اور کچھ نہیں۔ ہمارے اندر آج جس زمانے میں ہم زندگی بسر کر رہے ہیں، ہمارے دلوں سے عبادت کا شوق ختم ہو گیا۔ کتنا مشکل لگتا ہے ہمیں مسجد میں بیٹھنا یا بھی نماز جمعہ۔ اکثر لوگ تقریباً ہمارے معاشرے میں دوسری اذان کے انتظار میں رہتے ہیں۔ دوسری اذان ہو گئی، عربی خطبہ ہونے والا ہے، اب دوڑ لگا دیں۔ یا نماز لمبی ہو گئی، بڑی مشکل بن جاتی ہے۔ یا نماز سے 2-4 منٹ اوپر ٹائم چلا گیا، تب ہمارے لیے مشکل بن جاتی ہے۔ دعائیں لمبی ہو گئیں، تب ہمارے لیے مشکل بن جاتی ہے۔ عبادت کا جو شوق ہے وہ ہمارے دل سے ختم ہو گیا اور ختم ہوتا جا رہا ہے۔ ایک ہوتا ہے عبادت کرنا، ایک ہوتا ہے عبادت کو شوق کے ساتھ کرنا۔ اب ہر مسلمان کو پتہ ہے کہ میرے اوپر نماز فرض ہے، تو وہ اس لیے نماز اگر پڑھ رہا ہے کہ میرے اوپر فرض ہے، یا وہ نماز سے پہلے وضو صرف اس لیے کر رہا ہے کہ بغیر وضو کے نماز نہیں ہوگی۔ ایک یہ ہے عبادت کرنا بطور ڈیوٹی سمجھ کے، ایک ہے شوق سے عبادت کرنا۔ اور شوق کی عبادت کیسی ہے؟ قرآن مجید نے اس کو بیان کیا، یا ایھا المزمل
قم اللیل الا قلیلا، اس کرۂ ارض پر اللہ کی تمام تخلیقات میں سب سے افضل جو تخلیق ہے وہ میرے اور آپ کے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کی تخلیق ہے۔ تو حضور کا معمول کیا تھا کہ میرے آقا کریم کی عبادت کی کثرت کی وجہ سے حضور کی مبارک پنڈلیاں سوج جاتی، پاؤں مبارک سوج جاتے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید نازل کیا اور حکم فرمایا قم اللیل الا قلیلا، کہ محبوب یہ جو آپ ساری رات میرے حضور کھڑے رہتے ہیں اس کو کم کر دیں، اس کو آدھی رات میں لے آئیں۔ قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا، تھوڑا سا اس کو آدھی رات کی طرف لے آئیں، یا اس سے کم لے آئیں یا تھوڑا سا اس سے زیادہ کر لیں، لیکن کیا کہ کم کر دیں، اس کو آدھی رات سے بھی کم کر دیں، یا آدھی رات قیام کر لیں میرے حضور۔ جب ہمارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم عبادت کے لیے قیام اللیل کے لیے حضور کھڑے ہوتے تو صحابہ بھی حضور کے ساتھ کھڑے رہتے ساری رات، اور اللہ کے حضور عبادت کرتے۔ جب یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی تو امت کو یہ اختیار دیا گیا کہ اس امت کے اوپر تہجد کی جو نماز ہے وہ فرض نہیں، نفل ہے، اگر وہ تہجد پڑھ لیں تو سبحان اللہ، اگر کوئی شخص تہجد نہ پڑھے تو اس کے لیے گناہ نہیں، لیکن ہمارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پہ تہجد کی نماز فرض تھی۔ جب یہ آیات مبارکہ نازل ہو گئیں تو حضور نے فرمایا صحابہ کرام سے اب تم آرام کیا کرو۔ ایک دن دل میں خیال آیا، ہمارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں خیال آیا تو میں صحابہ کے گھروں کی طرف چکر لگاؤں رات کو، جو میرے ساتھ ساری رات قیام اللیل میں کھڑے رہتے، اب کہیں رات کو وہ سو تو نہیں جاتے اپنے گھروں میں، کہیں غفلت کی نیند میں تو نہیں ہے۔ اب راوی کیا کہتے ہیں، حضور مسجد نبوی سے نکلیں، وہ تمام گھروں کی طرف حضور نے چکر لگایا جو صحابہ کرام کے گھر تھے۔ راوی کہتے ہیں اللہ کی قسم ہے کوئی ایک گھر بھی ایسا نہیں تھا جس گھر کے اندر سے قرآن مجید کی آواز نہ آ رہی ہو، یعنی ایسا نہیں تھا کہ کوئی صحابی رسول ہو اور اس کی تہجد کی نماز قضا ہو رہی ہو۔ ہمارے ہاں فرائض چھوٹ جاتے ہیں، ہمیں فکر نہیں ہوتی۔ صحابہ کرام کی کبھی تہجد کی نماز بھی قضا نہیں تھی ہوتی، اور کس شوق سے نمازیں پڑھ رہے ہیں کہ رات جو ہے وہ گزر رہی ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 24ویں پارے کی ایک آیت مبارکہ پڑھنی شروع کی ہے عشاء کی نماز کے بعد نفل نیتیں، اور صرف ایک ہی آیت مبارکہ پڑھ رہی ہے حتیٰ کہ صبح کی اذانیں ہو گئیں۔ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آپ نے نہیں پڑھا؟ اکثر وہ اللہ کے حضور عرض کرتی یا اللہ تیری رات اتنی چھوٹی ہو گئی ہے کہ سیدہ فاطمہ کا ایک سجدہ بھی مکمل نہیں ہوتا۔ ہماری راتیں کیسے گزر رہی ہیں؟ عشاء کے بعد سے موبائل لیا ہے ہم نے، بالخصوص ہماری بیٹیاں اور ہماری بہنوں نے موبائل لیا ہے، اس پہ ڈراموں کی قسطیں ہم دیکھ رہے ہیں، اس پہ فلمیں دیکھ رہے ہیں، اور رات کیسے گزر گئی حتیٰ کہ صبح ہو گئی، اور جب صبح کی اذانیں ہوئیں اور پھر ہم نے کپڑا لیا اور ہم سو گئے۔